السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم اصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ محترم حضرات، یہ سورہ محمد کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ناشکری کی، انکار کیا، کفر کیا اور دوسروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے روکا، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے انکار کیا، ناشکری کی، کفر کیا، ہٹ دھرمی کی اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک کا عمل کیے، نیک کام کیا ایمان لانے کے بعد، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن کریم۔ وہو الحق من ربہم، اور وہ اس کے اور ہمارے سب کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم اصلح بالہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کا حال درست کر دیں گے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے ناشکری کی، انکار کیا، کفر کیا، انہوں نے باطل کی پیروی کی، ناحق پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے جو حق ہے اس کی پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اسی طرح سے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سورہ محمد کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو یہ فائدہ تو ہو گیا کہ وہ آزادی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکتے، ارکان اسلام بجا لاتے اور علی الاعلان تبلیغ کر سکتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ اندر اور باہر کے چاروں طرف کے دشمنوں سے گھر گئے۔ مہاجرین کی آبادی اور معاشی پریشانی کا مسئلہ الگ تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے بس 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ ان مشکلات سے گھبرا کر کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اور دوسرا یہ کہ سر اور دھڑ کی بازی لگا کر کفر کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اللہ پر توکل کرے۔ اسی پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی، مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ اب آئیے سبق نمبر 4 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، کیونکہ پہلے ہم نے کچھ الفاظ کا ذخیرہ کیا، پھر ہم نے صرف کی ابتدائی شکلیں سمجھی، اس کے بعد ہم نے فعل ماضی پر سرسری نظر ڈالی اور اس کو لرن کیا۔ آج سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جو ہے عربک لینگویج کے جملے بنانا سیکھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو قاعدہ ہوتا ہے اسی کو گرامر کہتے ہیں۔ عربی گرامر میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر 2 نمبر پر فاعل آتا ہے،
3 نمبر پر مفعول ہوتا ہے، یعنی فرسٹ ورب، سیکنڈ سبجیکٹ اور تھرڈ آبجیکٹ. جبکہ آپ انگریزی میں اگر جائیں گے تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا. یہاں ترتیب جو ہے عربک کے اعتبار سے یاد رکھیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو اور گرامر آسان ہو جائے. آئیے عربی میں آپ کو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ورب آئے گا، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ، یعنی فعل، فاعل اور مفعول. اس میں جو ہے سب سے پہلے آئیے مثال سے سمجھتے ہیں. قرأ حمید قرآنا، قرأ فعل ہے، حمید فاعل ہے اور قرآنا مفعول ہے. حمید نے قرآن کریم پڑھا. کتب اقبال کتابا، اقبال نے کتاب لکھی. تو کتبہ جو ہے فعل ہو گیا، ورب ہو گیا، اقبال فاعل ہو گیا یعنی سبجیکٹ ہو گیا، اور کتاباً مفعول ہو گئی. اسی طرح سے اور مشق کریے. خلق اللہ الناس، خلقہ ورب ہو گیا، اللہ یہ سبجیکٹ ہو گیا، الناس یہ آبجیکٹ ہو گیا. خلق اللہ الناس، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. خدع الشیطان الانسان، شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دیا. خدع مطلب دھوکہ دیا، الشیطان و سبجیکٹ ہے، خدع ورب ہے، فعل ہے، الانسان آبجیکٹ ہے. خدع الانسان، خدع الشیطان الانسان، شیطان نے انسان کو دھوکہ دیا، دھوکے میں رکھا. اسی طرح سے اور آگے جعل اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا. شرب طارق ماء، طارق نے پانی پیا. انزل اللہ کتابا، اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ نے کتاب اتاری. فرقنا البحر، سمندر کو پھاڑ دیا. جمع مالا، مال کو جمع کیا. جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جس لفظ میں الف لام لگے گا 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں لگے گا، اسی طرح سے اس میں بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ خلق اللہ، اللہ میں جو ہے سبجیکٹ ہونے کے بعد 2 پیش نہیں لگا. الناس میں الف لام ہونے کی وجہ سے ناسا ایک زبر آیا، اور خلقہ چونکہ ورب ہے. اور کچھ جو ہے الفاظ آپ ضرور لکھ لیجئے، اس میں جو آپ کے جملے بنانے میں آسانی ہوگی. آج کا سبق بہت آسان ہے. قرأ اس نے پڑھا، کتبہ اس نے لکھا، خدعہ اس نے دھوکہ دیا، جعلہ اس نے بنایا، فرقہ اس نے پھاڑا، انزلہ اس نے اتارا، بحر سمندر، ماء پانی، خلقہ اس نے پیدا کیا، جمعہ اس نے جمع کیا، مال مال اسباب. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں اپنے مقابل والے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے. دوسری حدیث، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں نصیحت کریے، ہمیں وصیت کریے، ہمیں نصیحت کریے. اوصینی، ہمیں وصیت کریے، ہمیں نصیحت کریے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو. پھر اس نے دہرایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو. یہ حدیث آپ کو بخاری میں ملیں گی، اور دونوں حدیثیں جو ہے بخاری میں ملیں گی. اس کا ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.